اپنے رمضان کے روزے رکھو، اور وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ جو ہے طِیبَةً بِهَا أَنفُسِكُمْ، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرو، چٹی نہ سمجھو۔ وَأَطِيعُوا وُلَاةَ أُمُورِكُمْ، فرمایا کہ اپنے جو حاکم ہیں امیر وقت کی اطاعت کرتے رہو۔ تدخلوا جنت ربکم، یہ سارے کام کر لو تو تم اپنے پروردگار کی جنت میں چلے جاؤ گے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے لوگو، تم جتنے بھی اچھے کام کر لو، اچھے کام کرنے سے پہلے میری ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، وگرنہ تم جتنے بھی رفاعی کام کر لو گے، جتنے بھی رفاعی جو ہے آپ ادارے کھول لو گے، جتنے بھی لوگوں کی مدد کرو گے، تو تمہارے وہ کام کسی کھاتے کے نہیں ہیں، تم جنت میں نہیں جاؤ گے، بلکہ تم جو ہے وہ جہنم کے اندر چلے جاؤ گے۔ تو اس لیے جو ہے یہ حدیث شریف بڑی مبارک حدیث ہے۔ یہ حدیث جمعے کے دن بیان کی گئی اور حجۃ الوداع کے موقع پر بیان کی گئی، عرفات کے میدان میں بیان کی گئی، اور تقریباً کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں بیان کی گئی، جس میں آپ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، سنو، ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی، اے لوگو، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس لیے جو ہے تو آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت جہاں بیان کی، ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ میں جو ختم نبوت کو بیان کر رہا ہوں، اپنی احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، وجہ اس کی یہ ہے کہ سیکون فی امتی، میرے بعد میری امت کے اندر جو ہے وہ ایسے 30 جھوٹے آئیں گے، کذابون ثلاثون، 30 جھوٹے آئیں گے، کلہم یزعم انہ نبی، سب کے سب یہ گمان کریں گے کہ میں نبی ہوں، وانا خاتم النبیین، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ہے ڈاکہ ڈالا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کو جو ہے رکھنا ڈالنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسیلمہ کذاب نے اور اسود عنسی نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتے ہوئے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ اس طرح کیا کہ انہوں نے کہا، مثلا مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے کہا کہ جو ہے میں آپ کو اپنا نبی مانتا ہوں، لیکن آپ ایسے کریں کہ اپنے نبوت کے کچھ کام میرے ذمہ لگا دیں، آدھا میں نبی بن جاتا ہوں۔ اس طرح کر کے انہوں نے نبوت کا جو ہے وہ دعویٰ کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسود عنسی کو قتل کروایا، اور اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری عمر میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امارت میں جو ہے انہیں ایک لشکر بھیجا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، مسیلمہ کذاب کو ختم کرنے کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسامہ بن زید اپنا لشکر لے کر واپس آئے۔ حضور کو تدفین کے بعد پھر دوبارہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہی کیا کہ اس لشکر کو بھیجا اور مسیلمہ کذاب کو جو ہے ختم کروایا۔ تو دیکھیں، تو میں نے جیسے کل آپ کو عرض کیا تھا کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ 100 سے زائد آیات اور 210 احادیث مبارکہ اپنی کتاب میں نقل کی ہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ تو اسی طرح اگلا عنوان آتا ہے، کیونکہ ہم علماء اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، تو ہم لوگ جو ہے ہمارے نزدیک 4 بڑی دلیلیں ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ، اور نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس۔ یہ جو عالمہ ہیں وہ تو سمجھتی ہیں، جو عالمہ نہیں ہیں تو ان کو میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے دین کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے مسائل یا کتاب اللہ سے ہیں یا سنت رسول یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیان کیے گئے یا امت کے اجماع سے ان کو شریعت بنایا گیا یا پھر جو ہے وہ شریعت کے اصولوں کو دیکھ کر اس چیز کا حکم جو ہے نکالا گیا۔ تو یہ اب تیسری دلیل کی طرف آتے ہیں۔ کتاب اللہ سے حضور کی ختم نبوت ثابت ہو گئی اور سنت رسول اللہ سے بھی ثابت ہو گئی، اور اب ہے صحابہ کرام کا اجماع۔ سب سے بہترین طبقہ جو ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، اور انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور کے رسالت کو دیکھا، وحی کو اترتے دیکھا، اور ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار ایمان بنایا، اور اللہ نے فرمایا کہ جو ہے ان کے جیسا ایمان لے کے آؤ گے تو پھر کام بنے گا، اگر ان کے جیسا ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر کام نہیں بنے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ کے جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت ملے گی، وگرنہ ہدایت آپ سے کوسوں دور رہے گی۔ تو میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ صحابہ کا اجماع جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے مسیلمہ کذاب کو جو ہے ختم کرنے کے لیے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ کا ایک بہت بڑا لشکر بھیجا۔ تو یہ اجماع صحابہ کی ایک دلیل ہے، کسی صحابی نے کوئی انکار نہیں کی۔ پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد امت کے اجماع کا درجہ ہے، یعنی امت کے علماء کا۔ تو پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کے دعوے نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ بات پورے چیلنج سے اور بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ پوری امت مسلمہ میں سے کوئی ایک بھی ایسا عالم نہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کے عقیدے سے اختلاف کیا ہو۔ آپ دیکھیں جیسے میں نے کل عرض کیا، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ، ملا علی قاری رحمہ اللہ فقہ اکبر کی شرح میں لکھتے ہیں، دعوت نبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، ہمارے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا بالاتفاق جو ہے وہ کفر ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ تعالی ان الامت فہمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احوال انه افهم عدم نبی بعدہ ابدا، اور اسی کے امت نے خاتم النبیین کے لفظ سے یہ بات سمجھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے بھی فرمایا وَمَنِ اعْتَقَدَ وَحْيًا بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم کفر بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا عقیدہ رکھا کہ حضور کے بعد کوئی نہ کوئی وحی، کسی بھی قسم کی وحی آئے گی، تو وہ مسلمانوں کے اتفاق سے سب مسلمانوں کے نزدیک وہ کافر ہے۔ اب اگلی بات آتی ہے جو بڑی دلچسپ ہے، جو ہمارے کورس کا اصل خلاصہ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ قادیانیوں سے ہم کچھ سوال کرتے ہیں کہ ارے قادیانیوں، یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک تمہارا جس کو آپ نے نبی تسلیم کرتے ہو جو جھوٹا ہے، مرزا لعین، وہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس کی اپنی تحریرات کیا ہیں، وہ کیا کہتا ہے؟ تو مرزا قادیانی نے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ مرزا قادیانی کے ابتدائی جو ہے 3 دور گزرے۔ پہلے وہ مسلمانوں کا مبلغ تھا، صحیح العقیدہ مسلمان تھا۔ اس وقت جو ہے اس نے جو لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعویٰ نبوت کرنے والا کاذب اور کافر ہے، کاذب اور کافر ہے۔ کاذب جھوٹے کو کہتے ہیں اور کافر کافر۔ اس کی کتاب کا حوالہ مجموعہ اشتہارات، اس کی یعنی اس کا نام ہے کتاب کا، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 232 یعنی 232 پر یہ لکھا ہے۔ تو اس حوالے سے یہاں رک کر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ مرزا قادیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو مرزا قادیانی کے اپنے فتوے کے مطابق مرزا قادیانی کیا بنا؟
काजिब और काफिर। तो मिर्ज़ा कादियानी के आपने आज से एक डायरी बना लें और उसकी हेडिंग दें कि मिर्ज़ा कादियानी के नाम उसकी अपनी किताबों से, मिर्ज़ा कादियानी के नाम उसकी अपनी किताबों से आपने ये लिख लें। सबसे पहला नाम काजिब, दूसरा नाम काफिर। ठीक हो गया, ये दो नाम हो गए। आगे चलते हैं जी। मिर्ज़ा कादियानी कहता है दावा नबूवत करना इस्लाम से खारिज होकर काफिरों से जा मिलना है। दावा नबूवत करना इस्लाम से खारिज होकर काफिरों से जा मिलना है। तो जो इस्लाम से खारिज होता है शरीयत की इस्तिलाह में उसे मुर्तद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुर्तद कहते हैं। तो तीसरा नाम हो गया मुर्तद। हमामतुल बुशरा इसकी किताब का नाम है। ये रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 297 में लिखा है। आगे चले जी। ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दावा नबूवत करने वाला लानती है। तो चूंकि इसने हुजूर के बाद दावा नबूवत किया तो इस हवाले से ये बना लानती, लईन। तो कितने नाम हो गए? 4। चौथा नाम है लईन। अच्छा जी, ये इसका भी हवाला क्या है? मजमुआ इश्तिहारात जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 2 तबा जदीद के मुताबिक। अच्छा जी, आगे चलें जी। नबुव्वत का दावा किज़्ब, झूठ को, इल्हाद यानी लादीन, और जिंदका है यानी लादीनियत है। तो आप देख लें इस फतवे से इसके नाम एक किज़्ब, झूठा तो ऊपर हो गया, और मुल्हिद यानी लादीन और जिंदीक, लादीन और जिंदीक ये नाम हो गया इसके। मुल्हिद का माना होता है लादीन और जिंदीक का माना भी लादीन है। हमामतुल बुशरा इसका हवाला है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 297। अच्छा जी, आगे चलें जी। यहां तक आपने ये सुन लिया। ये चंद और भी बहुत सारे इसके हवाले हैं। मैं चूंकि वक्त मुख्तसर है तो इसलिए मैं चंद हवालों पर ही इक्तिफा करूंगा। अब देखें जी, जब मिर्ज़ा कादियानी ने देखा कि मैं तो पहले उसने महदी होने का दावा किया, फिर मसीह मऊद होने का दावा किया, फिर करते करते उसने जो है नबूवत का दावा किया, तो जब उसने अपने मुरीदीन को देखा कि मुरीदीन बढ़ गए हैं तो उसने अपना दावा जारी किया। हमारा दावा है कि हम रसूल हैं। उसकी किताब का नाम है मलफूजात जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 447। अब कादियानियों से हमारा सवाल है कि क्या मिर्ज़ा कादियानी नबुव्वत और रिसालत का दावा करके अपने पहले वाले जो फतवे उसने दिए हैं उसके मुताबिक क्या बना? बोलो क्या बना? अब कादियानी चुप कर जाएगा। अब कादियानी के पास कोई जवाब नहीं होगा तो हम उसको कहेंगे पहला फतवा दिया कि आपके बाद दावा नबूवत करने वाला काज़िब और काफिर है, तो समझो कि ये काज़िब और काफिर भी हो गया। अब दूसरा उसने फतवा दिया कि वो मुर्तद है, तो हम कहेंगे ये मुर्तद है। तीसरा फतवा दिया कि वो लानती है, तो हम कहेंगे ये लानती है। चौथा फतवा दिया कि वो मुल्हिद और जिंदीक है, तो हम कहेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी जिंदीक है। तो अब इनसे हमारा सवाल हो गया, अब इसका वो मर तो जाएंगे लेकिन इन बातों का वो जवाब नहीं दे सकेंगे। एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल, मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत और रिसालत के दावा में, मैंने आपको पहले जैसे अर्ज किया था कि उसने एकदम से दावा नहीं किया बल्कि आहिस्ता आहिस्ता किया। चुनाचे जब मुनाज़िर इस्लाम, आलिम दीन और मुल्हिम मिनल्लाह यानी जिसको अल्लाह की तरफ से इल्हाम होते हैं, और मुजद्दिद वक्त और मसीह यानी मसीह अलैहिस्सलाम तो नहीं हूँ लेकिन मसीह की मिसल हूँ, या मसीह मऊद या मादी के दावे से नबूवत के दावे पर पहुंचा तो लोगों की तरफ से मुखालफत हुई। उस पर मिर्ज़ा ने इब्तिदान दावे नबूवत से रुजू किया और एक माजरतनामा जो है उसने लिखा। तो कहता है कि इस लफ्ज़ नबूवत से मुराद हकीकी नबूवत नहीं बल्कि इससे मुराद मुहद्दिस है। फिर लिखा कि नबी की
لفظ کی جگہ محدث کا لفظ ہر جگہ سمجھ لیں، اور اس کو یعنی لفظ نبی کو یعنی کاٹا ہوا خیال کریں، یعنی اس کو کراس لگا دیں۔ مجموعہ اشتہارات۔ اب ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا انبیاء کی تاریخ میں کوئی ایسا نبی ہے جس نے اقرار اور انکار کی مشکوک کیفیت کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا، اور کیا کوئی نبی ہوا جس نے لوگوں کی مخالفت اور خوف کی وجہ سے اپنے دعوی نبوت سے رجوع کیا؟ دو سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال، قادیانی عقیدے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری ہے اور اس کے ملنے کا معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، یعنی اب نبوت اسے ملے گی جو آپ کی اطاعت کرے گا۔ ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ کیا پوری امت میں سے سوائے مرزے کانے دجال کے کسی اور نے آپ کی اطاعت نہیں کی؟ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو حضرت ابوبکر کے اندر نہیں ہیں؟ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو عمر فاروق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ میں نہیں ہیں، عشرہ مبشرہ میں نہیں ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ کرام میں نہیں ہیں، تب تابعین اور تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء کے اندر نہیں ہیں؟ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو صرف قادیانی کانے کے اندر موجود تھیں اور باقی کسی کے اندر موجود نہیں تھیں؟ قادیانی بتائیں کہ کیا مرزا قادیانی نے آپ کی اتباع کی ہے؟ مرزا نے جو اللہ، انبیاء کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اہل بیت، قرآن، حدیث، حرمین شریفین کی جو توہین کی ہے، کیا یہ اتباع رسول ہے؟ مرزا قادیانی نے جو مختلف مذاہب کے لوگوں کو گالیاں دی ہیں، کیا یہ اتباع رسول ہے؟ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں جھوٹ لکھے ہیں، کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے؟ مرزے کا جہاد نہ کرنا، زکوٰۃ نہ دینا، حج نہ کرنا، ہجرت نہ کرنا، قرآن حفظ نہ کرنا اور حدود اللہ کو نافذ نہ کرنا، یہ سب اتباع رسول ہے؟ تو مرزائیوں کے نزدیک خود یہ مرزا کانا دجال حضور کا متبع نہیں ہے، تو اس کو یہ تو نبوت کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اب قادیانیوں سے ہم سوال کریں گے۔ چوتھا سوال ہے کہ قادیانی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے کی وجہ سے نبوت ملی، تو ہمارا قادیانیوں سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نجات مل سکتی ہے یا نہیں؟ ہم ان سے سوال کریں گے۔ اگر تو نجات مل سکتی ہے تو پھر مرزے کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر حضور کی پیروی کرنے سے نجات نہیں ملتی تو پھر مرزے کو نبوت کیسے مل گئی بھائی؟ دونوں صورتوں میں یہ قادیانی پھنسیں گے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا اور بڑا دلچسپ سبق تھا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں مرزا کی سیرت اور کردار پر گفتگو کریں گے، اس کا پس منظر دیکھیں گے، تاکہ ہمارا جن کے ساتھ ٹاکرا ہونا ہے وہ مرزائی ہیں، تو ان سے ہم جب بھی گفتگو کریں گے، ہمارے استاد حضرت مولانا الیاس چنوٹی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے والد مکرم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی قادیانیوں کے ساتھ بحث مباحثہ ہو تو کسی اور موضوع پر نہ کریں، سب سے پہلے مرزا کانے کی ذات کو لے کر آئیں۔ مرزا یہ اپنے آپ کو آگ تو لگا سکتے ہیں، یہ دریا میں کود تو سکتے ہیں، یہ اپنے آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا تو سکتے ہیں، لیکن مرزا کی ذات پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی کسی مرزائی لڑکی، مرزائی لڑکے یا کسی بھی مرزائی سے بات ہو تو مرزا کی جو ہے ذات کو پہلے ثابت کریں کہ مرزا کیا وہ ایک شریف انسان تھا یا نہیں تھا۔ یہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزائے۔